غریبوں کی امداد کے لیے، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت تعبیر ہے جو پورے قرآن میں اور کسی عمل کے لیے نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے لیے ترغیب کے لیے مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں۔ یہ بالکل انوکھی تعبیر ہے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہ کیوں نہ گھاٹی کو اس نے کیوں نہ کودا وہ گھاٹی پر میں۔ اس کی ہم آج اس کی طاقت کو سمجھ نہیں سکتے کہ آج جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، پل بن گئے ہیں، تو اس کو 1400 سال پیچھے لے جائیں کہ سفر ہے، آگے چڑھائی بھی ہے، آگے کھائی بھی ہے، اور اس کھائی کو پار بھی کرنا ہے۔ کوئی پل نہیں ہے، جہاز نہیں ہے، گھوڑا ہے۔ یہ ہوتا تھا کہ پھر نیچے اتر کر پیدل دوسری چڑھائی پہ چڑھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو گھوڑے کو اٹھاتے تھے پیچھے سے لا کر، وہ چھلانگ لگاتا تھا، اور اس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا تھا کہ گھوڑا نیچے گر سکتا ہے، اور وہ پھر الحمدللہ پار اگلے کنارے پر جا کر گھوڑا اترتا تھا۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ تمہاری طبیعت پر یہ مشکل کام بتا رہا ہوں۔ کیا ہے کہ انسان کو پیسے سے پیار ہے، اس لیے اللہ نے پورے قرآن میں بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اللہ نے پیسے کو پہلے ذکر کیا ہے، جان کو بعد میں ذکر کیا ہے، حالانکہ جان کی قیمت زیادہ ہے، پیسہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان ایسا حریص ہے کہ اپنی جان کو پیسے پہ لٹا دیتا ہے۔ خاص طور پر جو آج کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کو نہ اپنی صحت کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ گھر کی پرواہ ہے، بس سارا دن پیسہ پیسہ پیسہ، تو پھر اسے خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ایک خوبصورت تعبیر دی، لگاؤ چھلانگ۔ ہماری پنجابی کی ایک مثال ہے، جھگی پھوک تماشا ویکھ۔ ایک دفعہ لگاؤ تو صحیح اللہ کے نام پر، پھر دیکھو وہ کیسے دیتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں پتہ ہے وہ کون سی گھاٹی ہے جس کو چھلانگ لگا کے پار کرنا ہے؟ وہ ہے فق و رقبہ۔ جن لوگوں کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں، کوئی بیماری میں ہے، کوئی قرضے میں ہے، کوئی قید میں ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی کی بچی جوان بیٹھی ہے، ہاتھ میں ایک پیسہ نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے مسائل ہیں کہ گردنیں پھنسی ہوئی، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس کو اللہ نے پہلے فرمایا گردنوں کو آزاد کروانا، گردنوں کی گرہ کو کھولنا، فق و رقبہ، اس کو رقبہ کہتے ہیں، فق و رقبہ، گردنوں کو فق کہتے ہیں کھولنے کو۔ تو اگر آپ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو کروڑوں نہیں اربوں انسان ہیں جن کی گردنوں میں پٹا پڑا ہوا ہے مختلف مصائب کا، مسائل کا، چونکہ سود کی وجہ سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آ گیا ہے، اور عموماً لوگ روٹی سے بھی محروم ہیں۔ تو ان کا فق و رقبہ، گردنیں چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، کھانا کھلانا
بھوکے کو کھانا کھلانا. مجھے ایک بات یاد آ گئی. 1982 میں نظام الدین گیا تھا ایک چلے کے لیے. تو میں نماز کے بعد تھوڑا ٹہلنے کے لیے باہر نکل جاتا تھا. ایک جگہ سے گزرا تو ایک فقیر بیٹھا تھا سفید داڑھی. تو کہنے لگا کھانا کھلا دو بابا بیٹا. تو میں نے آزمانے کے لیے کہا آپ کھائیں گے؟ ہاں جی. میں نے کہا آؤ. تو میرے ساتھ جلدی سے اٹھ گیا. میں گیا آگے ایک اچھا سا ہوٹل تھا, میں اسے وہاں لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا بریانی کھاؤں گا. تو میں نے بریانی کا آرڈر دیا. ایک بڑی پلیٹ آئی, اس پر ایسے ٹوٹ کے پڑا. میں نے پوچھا اور منگاؤں؟ میں نے ایک پلیٹ اور منگوائی. پھر اس نے وہ ایسے کھا کر, جب وہ کھا کے اس نے سر اوپر کر کے کہا الحمدللہ بیٹا آج 3 دن کے بعد کھایا ہے.